اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ایک نئے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نماز کی شرائط کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گوش گزار کیا جائے گا کہ نماز کی شرطیں کتنی ہیں، جن کو جان کر آپ کو اور مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور اگرچہ ان شرطوں میں سے کوئی شرط رہ جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ انشاءاللہ اس کا جواب بھی جانتے ہیں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ نماز کی کتنی شرطیں ہیں، اور ان کا مختصر انشاءاللہ وضاحتاً بھی آپ کے سامنے جواب عرض کیا جائے گا۔ 6 شرطیں ہیں نماز کی، اور ان کو نماز کے بیرونی فرائض بھی کہا جاتا ہے، کہ جو نماز کے ادا کرنے سے پہلے ہیں ان کو نماز کے فرض بھی کہا جاتا ہے۔ پہلی شرط ہے طہارت، نمبر 2 پر ہے ستر، نمبر 3 پر ہے استقبال قبلہ، نمبر 4 پر ہے وقت کا ہونا، نمبر 5 پر ہے نیت کا ہونا، اور نمبر 6 ہے تکبیر تحریمہ۔ یہ 6 شرطیں تھیں نماز کی۔ اب ان کی مختصر وضاحت کرتے ہیں تاکہ ہر بندے کی سمجھ میں آ جائے۔ پہلے نمبر پر ہے طہارت۔ اس کا مطلب یہ ہے پاکیزگی حاصل کرنا۔ طہارت کہا جاتا ہے پاکیزگی کو۔ نمازی کا جسم، بدن، کپڑے اور جس جگہ پر وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا پاک ہونا یہ لازم ہے، یہ شرط ہے، یہ شرائط نماز میں سے پہلی شرط ہے۔ اور اس لیے چاہیے کہ جہاں پر نماز پڑھ رہے ہوں اس جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا اور بدن کا پاک ہونا یہ لازم ہے۔ یہ شرائط نماز میں سے شرط ہے۔ نمبر 2 ہے ستر کا چھپانا۔ اب 2 جنس ہیں، ایک مرد ہے اور دوسری عورتیں ہیں جو کہ نماز کے لیے اپنا ستر کو چھپاتے ہیں۔ مرد کے لیے ستر ہے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، یہ مرد کا ستر ہے۔ اگرچہ یہ اب تو نہیں، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب کپڑے کی قلت ہوا کرتی تھی۔ اب تو ہر بندے کے پاس بڑی سہولیات ہیں، لیکن بہرحال ہم اسی بات کو لے کر چلتے ہیں کہ مرد کے لیے ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک چھپانا، یہ فرض ہے۔ اب عورت کے لیے کتنا ہے؟ عورت کے لیے سوائے اس کا چہرہ اور دونوں ہاتھوں کے گھٹنوں سمیت، اور اس کے علاوہ دونوں پاؤں کے ٹخنوں تک، اس کے علاوہ باقی پورا جسم عورت کا جو ہے وہ ستر میں آئے گا۔ اس کو ستر عورت بھی کہا جاتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں اگرچہ کسی عورت نے ایسا دوپٹہ اوڑھ کر، ایسی چادر لے کر نماز پڑھی جس کی وجہ سے اس کے بالوں کی سیاہی نظر آئے یا اس کے بالوں کی رنگت جھلکے، تو ایسا کپڑا دوپٹہ اوڑھ کر اگرچہ عورت نماز پڑھے گی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لہذا اچھے طریقے سے کپڑا اوڑھ کر، اچھے طریقے سے کپڑا لے کر نماز پڑھنا یہ عورت کے لیے بھی لازم ہے۔ اور اس کے بعد ہے استقبال قبلہ۔ اگرچہ اس بندے کا کسی وجہ سے سینہ کعبہ سے پھر گیا ہے یا اس نے کعبہ کی طرف اپنا منہ نہیں کیا، جان بوجھ کر نہیں کیا، تو اس بندے کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ بھی شرائط نماز میں سے ایک شرط ہے۔ اس کے بعد ہے وقت کا ہونا۔ اب جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو اسی نماز کے وقت پر پڑھنا، یہ بھی شرائط نماز میں سے۔ مثال کے طور پر ابھی تک ظہر کا وقت شروع نہیں ہوا تو وہ بندہ پہلے جا کر نماز پڑھنا شروع کر دے تو اس سے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لہذا نماز کو ادا کرنے کے لیے وقت کا ہونا یہ لازم ہے۔ نمبر 5 پر ہے نیت۔ نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے۔ جو نماز پڑھنے کے لیے آئے اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے کون سی نماز پڑھنی ہے، یہ ہے نیت۔ اور نمبر 6 پر ہے تکبیر تحریمہ، یعنی کہ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز کو شروع کرنا۔ یہ 6 شرطیں تھی نماز کی۔ اب انشاءاللہ نماز کے اندرونی فرائض کا ذکر انشاءاللہ وہ نیکسٹ ہمارے پیغام میں آئے گا، تو بات کو آگے پھیلائیں۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہو لازماً کیجیے، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔